ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیے جی کہ بہت سارے وہ لوگ جو نئے نئے تبلیغی جماعت میں آتے ہیں اور انہیں سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ بیچارے ریمٹ جاتے ہیں، نہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، وہ فتوے بڑا کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ریڑھی چلاتا ہے، ذرا غور سے سننا میری بات، ایک شخص کسی کی دکان پر ملازم ہے، اس کو تازہ دہاڑی ملتی ہے، خاص کر ہوٹلوں پر روز کی تازہ دہاڑی ملتی ہے، اور بھی جگہ ہے، یا جو لوگ مل میں کام کرتے ہیں، کوئی تازہ محنت مزدوری یہ تعمیرات کے سلسلے میں، یا بعض پھڑیے ہوتے ہیں، ان کو تازہ دہاڑی ملتی ہے، اور اس کو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں چل بھائی چلے کے لیے۔ اب وہ تازہ دہاڑی لیتا ہے اور اس سے اپنے بچوں کا گزر اوقات کرتا ہے، وہ اس سے اپنا گزارا چلاتا ہے۔ اب وہ اس کو مجبور کرتے ہیں، اور اس قدر مجبور کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم سے بطور قرضہ پیسے لے لو، جب واپس آنا پھر دے دینا۔ اب وہ چلا جاتا ہے، پیچھے بچوں کے لیے مسائل، وہی تو کمانے والا تھا، وہی تو دہاڑی لگاتا تو شام کو دال دلیا چلتا۔ تو ایسے شخص کا تبلیغی جماعت میں جانا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ پوچھو بزرگوں سے، وہ مقامی نصرت کر لے اس کے لیے کافی ہے۔ کیوں کہ وہ چلا جائے گا تو بچوں کے لیے جو مسائل پیدا ہو جائیں گے اس کا حل کیا ہے؟ بعد میں وہ لوگوں سے قرضہ اٹھاتا پھرے، مانگتا پھرے، ہاتھ جوڑتا پھرے، یہ غلط ہے۔ مل والوں کو دعوت دو، جن کے پاس وسائل ہیں وہ جتنا چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی دعوت دینا، کسی مولوی کو دعوت دینا جس کی ذمہ داری ہے کہ تو اب قاسم علوم پڑھا نہیں، چل ہمارے ساتھ چلے پر، سب غلط ہے۔ حافظ کو دعوت دینا، قاری کو دعوت دینا، اور جو عالم پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے اس کو دعوت دینا غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے کہا جائے، ملاقات کی جائے ان کی اجازت سے۔ یہ جو تبلیغی جماعت والوں کا دماغ خراب ہے اور وہ اپنے آپ کو جنت کا جناب والا سرغنہ سمجھتے ہیں، وہ تو علماء کو بغیر اجازت کے مل بھی نہیں سکتے۔ پوچھو ریمنڈ والوں سے، وہ کہتے ہیں اجازت لو، ان سے ٹائم لو تاکہ ان کی پڑھائی میں حرج نہ ہو، پھر آپ ملو، پھر کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاؤ، مختصر ملاقات کرو، اور آخر ان سے یہی درخواست کرو کہ جب آپ کے پاس وقت ہو، پڑھائی سے آپ فارغ ہوں، تو آپ بھی کچھ وقت لگا لیں تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی اور مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کار صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ میں جب صحیح طریقہ کار بتاتا ہوں، جن کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ہم پر فتوے لگا دیتے ہیں۔ اب یعنی ہمارا معیار یہ ہے کہ جو جہلاء ہیں وہ علماء پر فتوے لگا رہے ہیں، جو تبلیغی نصاب صحیح دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے وہ شیخ الحدیث پر، شیخ القرآن پر فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، نہیں سمجھ میں آتا تو میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے، بہترین طریقہ ہے اس ضمن میں کہ اپنے مستند کسی قریبی عالم سے پوچھ لو، حالات بھی بتا دو، پوچھ بھی لو، جو مسئلہ ہے وہ درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 جی، اور وہ یہ ہے کہ جناب ہے تو سخت سوال کہ کسی نے پوچھا ہے جس مدرسے کا مؤتمن تبلیغی جماعت والا ہو، مسجد کا متولی تبلیغی جماعت والا ہو، تو وہاں ملازمت کرنی چاہیے، یعنی وہاں امامت کی، تدریس کی،
کیونکہ ہمارے علم کے مطابق اکثر تبلیغی جماعت والے مولویوں کی تنخواہ پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ یہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ کچھ اچھے ہیں، زیادہ تر 2 نمبر ہیں۔ اس لیے آپ کا اگر واسطہ پڑے تو تبلیغی جماعت کے مدرسے میں کوئی باورچی بننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور یہ گھڑ گھڑ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی تنخواہ مانگے تو کہتے ہیں اللہ دے گا۔ تو پڑھانے کے لیے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور تم ہمیں لے آئے تھے، تو اب پیسے دینے کے لیے اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے، جو مقرر ہے وہ ہمیں دو۔ یہ دیکھو جملہ اچھا ہے، اللہ دے گا، لیکن جس جگہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اب 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کسی خاتون نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی حافظ نے، کسی قاری نے رو دھو کے گزارا کیا، اور پھر اس نے کہا یار پیسے دو، میں نے دکاندار کو دینے ہیں، رشتہ داروں کو دینے ہیں، ادھار دیا تھا، اب وہ کہے اللہ دے گا۔ یہ اسی طرح ہے، کوئی موٹر سائیکل چھین لے اور اس کو تھپڑ بھی مار دے، اور خود چھین کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کے چلا جائے، اور جس سے موٹر سائیکل چھینی ہے اس کو کہتے بھی اللہ دے گا۔ یہ سارے کا طریقہ کار غلط ہے۔ اصلاح کی کوشش کیجئے، یہ مت سمجھیے کہ میں مخالفت کر رہا ہوں۔ میں تو خیر کوئی چیز نہیں ہے، اگر اب تو دارالعلوم دیوبند بھی تمہاری مخالفت کر رہا ہوں، میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب بھی اعلانیہ تبلیغی جماعت والوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اتنے نااہل ہیں کہ مولانا تقی عثمانی جیسے آدمی کو بھی کہا کہ پہلے ہم تبلیغی نصاب پڑھیں گے، پھر بعد میں تم درس دیں، درس قرآن، یعنی بین الاقوامی عالم دین ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، کوشش کریں، مزدوری کر لیں، نوکری کر لیں، چھاپڑی کا کاروبار کر لیں، اور جو ملتا ہے دنیا میں کر لیں، تبلیغی جماعت والوں کے مدرسے اور مسجد میں نوکری نہ کریں، اس سے بھوکا مر جانا ہی بہتر ہے۔